جو سردار اولیاء ہے، جو سارے سلسلوں کا مخرج اور منبع ہے، بے شک جو سارے پیروں کا پیر ہے، بے شک اس کی اثر قضا ہوتی ہے، ہوئی نہیں، سورج چھپنے لگا ہے، اندھیرا ہونے لگا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو ٹپک کے نبی کے رخسار پہ گرے، نبی کے رخسار پہ گرے، حضور کی آنکھ کھلی، میرے نبی نے فرمایا تنام عینایا فلا ینام قلبی، دھوکہ نہ کھانا، میری آنکھ سو جاتی ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے، آنکھ سو جاتی ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ گرا، علی خیر ہے، حضور اثر قضا ہو رہی ہے، اٹھے، کا عشق میرا ہو نماز قضا ہو جائے، عشق میرا ہو نماز قضا اور نماز قضا ہو جائے، علی تو بتا چل قضا پڑے گا کہ ادا پڑے گا؟ قضا کہ یا رسول اللہ تیرے عشق میں اگر قضا ہو گئی تو پھر عشق کس کام کا؟ کہ فرمایا سن، اگر تو نے محبت دکھائی ہے تو محمد اپنی طاقت دکھائے گا، پھر میرے نبی نے انگشت شہادت کا اشارہ کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 فرشتے سورج کو نور کی لگام ڈال کے پورب سے پچھم کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں، کتنے فرشتے؟ زور سے کتنے؟ زور سے کتنے؟ 70,000 فرشتے، جب نبی کی انگلی اٹھی تو کہتے ہیں 70,000 فرشتے سورج کے ساتھ ٹنگے چلے آ رہے تھے، مفسرین کہتے ہیں کھینچے چلے آ رہے ہیں، پیچھے چلے آئے، کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ علی نے کیا پڑھا؟ تاریخ کیا پڑھا؟ ادا پڑھا، یہ گھر میں سو رہا ہے، پڑھا ہائے 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 ہائے، اس سے کہ نماز کا مدینے میں پڑھایا، کیا بات ہے، اچھا اشارہ ہے آپ، کہاں پڑھ کے آیا؟ اور روٹی کدھر کھا رہا ہے؟ روٹی ملتی میں کھا، نماز کدھر پڑھی؟ لات مار کے کہ چل جدھر نماز پڑھی ادھر ہی روٹی کھا، دوری ہو گئی، فاصلے ہو گئے، اور یاد رکھو یہ کمیاں ہماری نہیں ہیں، یہ کمیاں ہماری ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ارباب منبر دعائیں دیں گے، میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ عشق کے اپنے اصول ہوتے ہیں، بے شک تاریخ میں ایک بہت بڑا نام بڑھ رہی ہے، بے شک اندھ بھکت ادھر نہیں، ادھر بھی بہت اندھ بھکت سمجھتے ہیں، آج تو نہیں ہے نا، ہوگے بھی تو کیا کرا لو گے، اندھ بھکت ادھر نہیں ادھر بھی ہے، پوچھو کیا حال ہے بھائی، کام کیسا چل رہا ہے؟ کہہ رہا بس پیر کا کرم ہے، بس پیر کا کرم، فصل کیسی ہوئی؟ پیر کا کرم، چاول کیسا ہو رہے ہیں؟ زور سے پیر کا کرم، اور فصل ماری گئی تو پیر کا ستم کہا کبھی؟ سیلاب میں گھر بہ گئے ہیں تو کہا کبھی پیر کا ستم؟ کہہ رہا ہو اللہ نے بے موسم بارش کر دی، اگر عذاب آتا تو کہہ رہا بے موسم بارش ہو گئی اور فصل اچھی ہو جائے تو پیر کا کرم، یہ ڈنڈی نہیں مار رہے ہم لوگ، بولو یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ستم؟ اور پیر بھی کہہ رہا میرے نام کی تسبیح پڑے گا، باقی تو میں دیکھ بھی لوں گا، اتنا لفظ چلے گا قبر میں گرا کے نا، پیر صاحب کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا، صحیح بات، ہاں ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا، کہہ رہا میرے ہو گئے نا تو جنتی ہوگی، پیر تو ہے کہ پیر امام احمد رضا ہے، اتنا بڑا عاشق، حضور کا اتنا بڑا عاشق کہ جس نے سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا وہ پھر رو کے کہتا مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی، منہ دیکھ کے کیا ہوگا
پیر کو چاہیے اپنے مریدوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے، خشیت الہی ڈالے اپنے مریدوں کے دل میں، اور خود بھی سجدے میں جا کے رو کے کہے مالک یہاں تک میں لے آیا وہ آگے سنبھال لینا اب تیرا کام ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہم ان جھگڑوں سے نکلیں، سارے سلسلے ایک ہی نہر میں جا کے گرتے ہیں، ایک ہی سمندر میں جا کے گرتے ہیں، اور اس سمندر کو حیدر کرار مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ جب سارے سلسلے وہاں تک جا رہے ہیں تو ہم ہوتے کون ہیں کسی بھی پیر کو برا کہنے والے؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی بھی سلسلے کے خلاف بولنے والے؟ کوشش کریں کہ ہر اللہ والے کی عزت کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ہر اللہ والے کی عزت کریں، ہر ولی کا احترام کریں، ہر پیر کا احترام کریں، اختلافات ختم کریں، صفوں میں اتحاد پیدا کریں، محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار تقسیم کریں۔ اگر کسی سے کسی کی ناراضی ہے نا تو رب رسول کی رضا کے لیے معاف کرنے کے عادی ہو جائیں، معاف کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، نرمی۔ یاد رکھیے گا دلوں کا نرم ہو جانا یہ رب کا سب سے بڑا کام ہے، دلوں کا نرم ہو جانا یہ رب کا سب سے بڑا کرم ہے۔ کون نہیں جانتا امام غزالی؟ امام غزالی کو پوری دنیا جانتی ہے، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پارسا کہ اگر اس کی تصنیف پڑھو تو کلیجے کانپ جاتے ہیں۔ ان کا انتقال ہوا نا، اللہ دیکھے کتنا قریب ہے، ان کا انتقال ہوا نا، ان سے پوچھا گیا حضور کیا بنی؟ فرمانے لگے بخشا گیا۔ دیکھنے والے نے خواب میں پوچھا ہمیں بتائیں نا کون سا عمل تھا کہ جو بخشش ہو گئی تاکہ ہم بھی اسے مضبوطی سے کریں۔ تو امام غزالی نے کہا اور تو عمل معلوم نہیں۔ رب کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا جا غزالی تجھے بخش دیا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا تجھے پتا ہے میں نے کیوں بخشا؟ میں نے کہا نہیں مالک کیوں جانتا ہے؟ تو رب نے فرمایا یاد ہے تجھے کہ جب جو کچھ لکھ رہا تھا اور تو نے دوات میں قلم ڈبویا اس کی نب پہ آ کے مکھی بیٹھ گئی اور وہ اس کی روشنائی پینے لگی، تو نے ہاتھ روک دیا تھا تاکہ یہ مکھی اپنا پیاس بجھا کے خود اڑ جائے، اس کے بعد میں لکھوں گا کہ تو نے ایک مکھی کو پلایا تھا پیٹ بھر کے، ہم تجھے اسی نیکی کے بدلے میں جنت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج دلوں میں نرمی نہیں رہی، محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں اور سب کو بتا دیں کہ ہم حضور کے سچے غلام ہیں۔ بتائیں گے انشاءاللہ، معاف کریں گے ایک دوسرے کو۔ تھوڑا سا کڑوی بات پوچھ لوں ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ ابھی شیخ بھائی شیر پڑھ دے باپ کی شان میں، سارے پیسے لٹا دے، صحیح بات ہے۔ ماں کے بارے میں شیر پڑھا جاتا ہے، سارے چیز کے سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ یار، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، ہم خطیب کو پیسے دے سکتے ہیں ماں کے نام پہ، شاعر کو پیسے دے سکتے ہیں ماں کے نام پہ، نقیب کو پیسے دے سکتے ہیں ماں کے نام پہ، لیکن ماں کو پیسے نہیں دے سکتے توا کے نام پہ۔ اللہ اللہ، ماں کو پیسے نہیں دے سکتے دوا کے نام پہ۔ باپ کا خرچ اٹھاتے ہوئے بوجھ لگتا ہے ہمیں۔ ایک سال سے باپ نے نا دوائی کے ریپر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کے تکیے کے نیچے رکھ رکھا تھا۔ اللہ، اگلی سردی آئے گی تو بیٹے سے یہی سیرپ منگاؤں گا۔ باپ نے نا پرچی نکالی اور ڈرتے ڈرتے مٹھی میں لی، بیٹے کے پاس جا کے کہتا بیٹے پچھلے سال یہ سیرپ لا کے دیا تھا، اس بار لاتے کھانسی شروع ہو گئی ہے۔ اور بیٹا یوں پکڑ کے غصے میں وہ باپ کے منہ پہ مار کے کہتا ہے تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اپنی اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ باپ اس دن نہیں مرتا جس دن وہ کفن میں لپٹا ہے، باپ اس دن نہیں مرا جب اس کی میت کا اعلان مسجد سے ہوا، باپ تو اسی دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے باپ کے منہ پہ اس کی ضرورت کا پرچہ پھینک دیا تھا۔ اللہ، باپ اسی دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے کہا تھا تمہارا خرچہ اٹھاؤں یا اولاد کا۔ سنو اور کان کھول کے سن، امیر وہ نہیں ہوتے جو ماں باپ سے چھپا کے کھاتے ہیں، امیر وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو کھلا کے کھایا کرتے ہیں۔
امیر وہ ہوتے تھے جو ماں باپ کو کھلا کے کھایا کرتے، اور کتنے نادان تو یہ کہتے تھے میرے ابا نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے پاس فون آتے ہوا کریو جی ابا 6 مہینے سے بیڈ پہ پڑا ہے، اب بہت حالت خراب ہے، ان کی مٹی پیاری ہو جائے اللہ۔ یہ جملے بیٹھے بولتے ہیں ہم سے، پیر کانپ جاتے ہیں پیر۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو رزق ملتا ہے تمہاری محنت سے ملتا ہے؟ یہ جو نوٹ کماتے ہو یہ تم محنت یا ہنر سے کماتے ہو؟ نہیں، فرمایا گیا یہ جو رزق ملتا ہے تمہارے گھر کے ضعیفوں کی دعاؤں کے صدقے میں ملا کرتا ہے۔ بے شک بے شک حق۔ کہاں سے؟ تمہارے گھر کے ضعیفوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور کہہ رہا ہے کہ دعا کر دو اللہ کو مٹی پیاری ہو جائے۔ باتیں ہو رہی ہیں گھر میں بیٹھ کے، کہہ رہا کچھ دن کی بات ہے، ابا چلے جائیں گے نا تو پھر تیری چارپائی یہی رہے گی۔ یہ حساب لگا، ابا چلے جائیں گے نا تو پھر یہ جگہ میری ہو جائے گی، ابا چلے جائیں گے تو گھر بڑا ہو جائے گا، ابا چلے جائیں گے تو بستر مل جائے گا۔ تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، باپ اگر بستر پہ بھی پڑا ہے تو اس کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کر جھولی پھیلا پھیلا کے، اس لیے کہ وہ بستر پہ پڑا باپ بوجھ نہیں ہے بلکہ رحمتوں کے نزول کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ یہ بستر پہ پڑا باپ کتنا کامیاب ہے تیرے لیے، کتنا قیمتی ہے تیرے لیے۔ جب تو کوئی پاپ کر کے آتا ہے تیرے گناہ رزق کو تنگ کرتے ہیں لیکن باپ کی سانسیں روک دیتی ہے، تو جب تباہی کر کے آتا ہے اللہ کا عذاب تجھے گھیرتا ہے، بستر پہ پڑے باپ کی آنکھیں تجھے مصیبت سے بچا دیتی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ بستر پہ لیٹا باپ جس دن بستر سے اٹھ جائے گا تیرے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے؟ نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یاد رکھ جس دن یہ باپ چلا گیا اور بستر خالی ہو گیا، آنا تو گھر کے اندر تجھے محل تو دکھائی دے گا لیکن رونق نہیں ملے گی، تجھے حویلی تو دکھائی دے گی برکت نہیں ملے گی۔ اس لیے سے محلوں کی برکتیں اینٹوں سے اور رنگ و روغن سے نہیں بلکہ گھر کی برکتیں ماں باپ کے قدم سے ہوا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین۔